اس وقت ملک میں تحریک کا لگتا ہے کہ زور پڑ چکا ہے، حکومتوں کے اوپر پریشر زیادہ آ جائے گا اور خاص کر اس وقت پی ایم ایل این کی جو وفاقی حکومت ہے اس کے اوپر زیادہ آنے والا ہے۔ ایک تو 24 نومبر تو ابھی ایپیسوڈ ہو کے گزرا ہی ہے، لیکن اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کی عندیہ بھی دے دیا اور ڈیڈ لائن دے دی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تو ملک کو کیا نقصان ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں، پی ٹی آئی نے ہمیشہ ہی انتشار کی پولیٹکس کی ہے اور جس کی وجہ سے معیشت کو بھی نقصان ہوا ہے، بلکہ جب یہ خود حکومت میں تھے تو تب بھی انہوں نے کوئی ایسی چیز نہیں کی کہ جو ملک کے لیے بہتر ہو، بلکہ ان کی کارکردگی یہ رہی اس وقت بھی کہ جتنے بائی الیکشنز ہوئے 23 ہوئے تھے، 19 انہوں نے لوز کیے تھے، جن میں ان کی اپنی سیٹیں بھی تھیں جو ان کی اپنی جیتی ہوئی تھیں۔ تو اب یہ نہیں چاہتے کہ اگر اقتدار ان کے پاس نہیں ہے تو ملک جو ہے وہ ترقی کر سکے اور صحیح دھارے میں آ سکے۔ اسی وجہ سے یہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا 9 مئی بھی زمان پاک والا ایپیسوڈ، یا ان کی جتنی ریلیاں، جلسے، جلوس، کالز جتنی بھی تھیں وہ سب انتہا پسندی، شدت پسندی اور بدتمیزی سے بھرپور تھیں، اور جس سے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، لوگوں کی جانیں گئیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے لوگ گئے، آپ کے علم ہے، رینجرز، پولیس، اور پھر ہمارے شہری، عام شہری جو ہیں۔ تو یہ ان کا یہ وتیرہ رہا ہے۔ لیکن جو آپ بات کر رہی ہیں کہ یہ جو انہوں نے سول نافرمانی کی تحریک شروع کر دی تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ خود اپنے لوگوں کو بھی پریشانی میں ڈالتے ہیں، اور ظاہر ہے جو جن دنوں میں کال دی جاتی ہے تو پورے ملک میں یا اس حصے میں کم از کم ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ ابھی بھی انہوں نے کوئی فائنل کال تھی نا ان کی، وہ کیا ہوا فائنل کال جو ہے، وہ اتنے 2-3 دن، اور پھر وہ جی ہم یہاں سے ہلیں گے نہیں، خان صاحب کو لے کے جائیں گے، کوئی کفن باندھ کے نکلا تھا، اور جو جس طرح ہوا، اور پھر کیا ہوا، کچھ ہی منٹوں میں وہ وہاں سے چلے گئے۔ اور بلکہ وہ جو ذکر کرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں کیا ہوا تھا، بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا اس دن سب لوگ ہی ظاہر ہے پریشان تھے، نیشنل میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ تو سب کچھ آ رہا تھا۔ بہت سارے ان کے وہ جو بیٹھے ہوتے ہیں جو پتہ نہیں سارا دن جھوٹ سچ گڑتے رہتے ہیں، وہ تو تھے ہی آن لائن سوشل میڈیا پہ، جو کہہ رہے تھے کہ اس وقت بھی ہزاروں لوگ وہاں پہ ہیں، اور لوگ اسلام آباد کے لوگوں نے گھر کھول دیے ہیں، ان کو کپڑے دے رہے ہیں، کھانے دے رہے ہیں، اب بھی بیٹھے ہیں جب وہاں پہ کوئی لوگ بھی نہیں تھے۔ لیکن صرف ایک چیز سمجھ نہیں آئی اس دن کہ جیسے ہی محترم قابل احترام ہماری بشرا بی بی صاحبہ اور وہ جو چیف منسٹر کے پی ہیں گنڈا پور صاحب، جیسے ہی وہاں سے بھاگے ہیں یا گئے ہیں، اس کے فوراً بعد بھگدڑ مچ گئی۔ ان کو کیسے پتا تھا کہ ابھی فائرنگ ہونے والی ہے؟ کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے تو کوئی ایک فائر نہیں ہوا۔ جس طرح وہ وہاں سے گئے ہیں، اور لوگ ان کے اپنے لوگوں نے بھی ان پر غصہ اتارنے کی کوشش کی، جو سوشل میڈیا پہ ہے، ان کی گاڑی پہ حملہ یا ان کے آگے لیٹ گئے یا جو کچھ بھی تھا، تو یہ تو سارا کچھ اس کے بعد ہوا ہے۔ تو اب بھی یہ جو کال انہوں نے دی ہے، یہ سوائے شہریوں کو اور پاکستانیوں کو تنگ کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور صرف ایک چیز سمجھ نہیں آئی اس دن کہ جیسے ہی محترم قابل احترام ہماری بشرا بی بی صاحبہ اور وہ جو چیف منسٹر کے پی ہیں گنڈا پور صاحب، جیسے ہی وہاں سے بھاگے ہیں یا گئے ہیں، اس کے فوراً بعد بھگدڑ مچ گئی۔ ان کو کیسے پتا تھا کہ ابھی فائرنگ ہونے والی ہے؟ کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے تو کوئی ایک فائر نہیں ہوا۔ جس طرح وہ وہاں سے گئے ہیں، اور لوگ ان کے اپنے لوگوں نے بھی ان پر غصہ اتارنے کی کوشش کی، جو سوشل میڈیا پہ ہے، ان کی گاڑی پہ حملہ یا ان کے آگے لیٹ گئے یا جو کچھ بھی تھا، تو یہ تو سارا کچھ اس کے بعد ہوا ہے۔ تو اب بھی یہ جو کال انہوں نے دی ہے، یہ سوائے شہریوں کو اور پاکستانیوں کو تنگ کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔